کیا آپ کے کمرے میں کبھی کاکروچ نے قبضہ کر کے آپ کا جینا حرام کیا ہے؟ بظاہر دکھنے میں ایک معمولی سا کیڑا آپ کو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے۔ آپ کے خون پسینہ ایک کرنے کے بعد بھی اسے مارنا مشکل ہوتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کاکروچ کو مارنا اتنا مشکل کیوں ہے۔ دنیا میں تقریباً 5000 قسم کے کاکروچز پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے 99% ہر طرح کے علاقوں میں رہتے ہیں اور مردہ جانداروں کی باقیات کو دوسرے جانداروں کے لیے قابل استعمال بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ صرف 2 درجن قسم کے کاکروچز انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ امریکی اور جرمن کاکروچز ہیں۔ سوچئے اگر 5000 قسم کے کاکروچز انسان کے ساتھ رہتے ہوتے تو زندگی کیسی ہوتی۔ کاکروچ کو مارنے کے پرانے طریقے اب کارآمد نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کاکروچ کو مارنے کے لیے اسپرے کا استعمال کیا جائے تو کاکروچ کے سر پر موجود بال ہوا کے دباؤ کا اندازہ لگاتے ہی سینٹرل نروس سسٹم کو پیغام بھیجتے ہیں اور کاکروچ فوری طور پر بھاگ جاتا ہے۔ ایک پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیجئے کیونکہ اس کے بھاگنے کی رفتار سن کے آپ بے ہوش ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا کاکروچ تقریباً 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے۔ یہ بات ناقابل یقین ہے مگر سچ ہے۔ یہ بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانوروں انورٹیبریٹس میں سے سب سے زیادہ تیز جانور ہے اور اتنی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہیں آتی۔ لچکدار اور چپٹی جیسی جسامت کی وجہ سے یہ اپنی اونچائی کے چوتھے حصے سے بھی کم کی جگہ میں آسانی سے گھس جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اپنے وزن سے 900 گنا زیادہ کی دبانے والی قوت برداشت کر لیتا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا میں کسی شیر یا ہاتھی کی خوبیاں گنوا رہا ہوں، لیکن جناب میں ایک ننھے منھے کاکروچ کی بات کر رہا ہوں۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کاکروچ آسانی سے مردہ جلد، کاغذ اور بال ہضم کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے معدے میں ہاضمے میں مدد کرنے والے انزائمز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کاکروچ انتہائی مشکل حالات میں کھانے کے بغیر بھی زندہ رہ لیتا ہے۔ اس کے پیچھے کا راز یہ ہے کہ یہ اپنے جسم میں نائٹروجن ذخیرہ کر لیتا ہے اور اس کے جسم میں موجود بیکٹیریا اس نائٹروجن کو ری سائیکل کرتے رہتے ہیں، جبکہ جرمن کاکروچ اپنا پخانہ اور مرنے والے قریبی کاکروچز کو بلا جھجک کھا جاتے ہیں۔ امریکی کاکروچ جراثیم اور خطرناک بیکٹیریا تک کھا جاتے ہیں، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ ان کا دفاعی نظام بہت ہی مضبوط ہوتا ہے۔ ان میں ایسے جینز ہوتے ہیں جو ان کو کسی بھی طرح کی بیماری اور خطرناک بیکٹیریا کے حملے سے بچاتے ہیں۔ کاکروچ کیڑے مار ادویات سے بھی زیادہ متاثر نہیں ہوتے۔ اگر ایک نان ریزسٹنٹ کاکروچ کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں کیڑے مار دوائی پائریتھروئڈ کی سپرے کی گئی ہو تو یہ کیمیکل کاکروچ کے جسم میں سوڈیم چینل سے جڑ کر بار بار نرو امپلس پیدا کرتا ہے، جس سے کاکروچ کی موت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایسی ہی جگہ سے ایک ریزسٹنٹ کاکروچ گزرے تو اسے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے کاکروچ کی سوڈیم چینل پروٹینز کے ساتھ پائریتھروئڈ کیمیکل جڑ نہیں پاتا۔ ایسے کاکروچ کے جسم میں موجود انزائمز کیمیکل کے اثر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جرمن کاکروچ 43 قسم کے کیمیکلز کے اثر سے بچ جاتے ہیں، لیکن باقی کیڑے مکوڑوں کے مقابلے میں کاکروچ نیوکلیئر ایپوکلپس میں زندہ نہیں رہ پاتے۔ یعنی جن حادثات کی وجہ سے انسان پر گہرا اثر پڑتا ہے، ان کی وجہ سے کاکروچز پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو دوستوں، ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ کاکروچز کو مارنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ انسان خود بھی مر جائے، یا شاید یہ بھی کوئی مؤثر حل نہیں۔ کاکروچز شاید زندہ رہنے کا کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ لیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔